بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں بدعت کی حقیقت واضح کی تھی کہ ہمارے دین میں کتنی چیزیں ہیں جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھیں اور وہ بعد میں پیدا ہوئیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک جلد سے لے کر قرآن مجید کی دیگر اعراب، رموز و اوقاف کہ قرآن پر زیریں، زبریں، شدیں، مدیں، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ یہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، نہ حضور نے ان کا حکم دیا، نہ حضور کے دور میں یہ کام ہوا۔ یہ سارے کام صحابہ کے دور کے بھی بعد میں ہوئے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کے دور میں بھی جو نیا کام ہوگا اس کو بھی بدعت ہی کہتے ہیں۔ مثال بھی آپ کو دی تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب تراویح کی نماز ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے حکم کیا، کیونکہ آپ آئے مسجد میں دیکھا ایک آدمی ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے،
نبی پاک کے دور میں نماز تراویح با جماعت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کا جب دور آیا، آپ نے لوگوں کو بکھرے ہوئے دیکھا، ایک ادھر ایک ادھر، آپ نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے مل کے یہ نماز پڑھو۔ سمجھ آ گئی؟ اور وہ امام کون تھے؟ حضرت ابی ابن کعب، یہ صحابی رسول تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، لوگ ایک جماعت میں تراویح پڑھنے لگے۔ اب حضرت عمر اپنے معاملات نمٹا کے جب آئے، پہلے بکھرے ہوئے دیکھے تھے، اب ایک جماعت میں منظم دیکھا تو آتے ہی ایک لفظ کا کہا، نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی خوبصورت بدعت ہے بدعت مگر ہے خوبصورت۔ تے اے جڑے لال رومال والے مثل یہود سعود، یہ کہتے ہیں کلو بدعت دلالہ، یہ بڑا ہی سرا نال پڑھ دیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر تو پہلے یہ کہیں گے کہ مدینے والے سارے صحابی، استغفر اللہ۔ اب حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے، تو ثابت یہ ہوا بدعت بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ ہر بدعت کو گمراہی کہنے سے قرآن ہاتھوں سے جائے گا۔ میں نے اچھے طریقے کوشش کی تھی پچھلے جمعے کہ آپ کو یہ محراب، یہ صفیں، یہ پنکھے، یہ خوبصورت دروازے، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ یہ سپیکر، یہ کیا ہے؟ بدعتیں ہیں۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جو دین کے اندر ہیں۔ یہ مسجدوں کے مینارے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مدرسے، یہ مدرسوں کے اندر استادوں کا پڑھنا پڑھانا اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ سارے بدعت ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں، یہ سارے بدعت ہیں۔ یہ سرکار نے نہ حکم دیا اور نہ ہی یہ کام کیا، بعد میں پیدا ہوئے، اور میں نے آخر میں جلدی جلدی آپ کو پھر اس کا جواز بتایا تھا کہ ہر وہ نیا کام جس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ایک وہ کسی نبی پاک کی سنت کی ضد نہ ہو، مخالف نہ ہو، صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی ضد نہ ہو، وہ نیا کام جس سے دین کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، ہے بدعت لیکن اچھا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ باتیں آپ کو سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے کہا؟ حضرت عمر نے۔ کب کہا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب جب اتنی کثرت سے قرآن کے حافظ ایک ہی جنگ میں گئے تو حضرت عمر کو خدشہ ہوا کہ اگر اسی رفتار میں حافظ چلے گئے کہیں قرآن ہی ہم سے نہ چلا جائے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، ان کو کہا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرو، کتابی شکل میں لاؤ۔ کیوں؟ ابھی سینوں میں ہے، دماغوں میں، یا لکھا ہوا ہے چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، اب اس کو جمع کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ۔
اے سوال جڑا ہے نا جی اے نبی پاک نہیں کیتا اسی کیوں کریے، یہ وہ گھسا پٹا، یہ وہ ردی ہوا سوال ہے جو حضرت ابو بکر کے دور میں ہی اس کو فنا کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ 1400 سال ہو گئے ایسے ذلیل اور نیچ ہیں، اسی سوال کو گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ اس کا جواب حضرت ابو بکر کے دور میں ہو چکا۔ اب سنیں، حضرت ابو بکر نے کہا وہ کام میں کیوں کروں جو رسول اللہ نے اے اوئی ہے جڑا ہن آپا اینوں میں او کی کیوں کریے جڑا نبی پاک نہیں کیتا۔ آگے حضرت عمر نے کہا بے شک رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن اسی میں بھلائی ہے دین کی، ابو بکر تجھے کرنا پڑے گا۔ ہے بدعت اور عمر ضد کر گئے کہ کرنا پڑے گا، ابو بکر نے وہی کہا جو ہم کہتے ہیں، جے چنگا کام ہوندا، جے چنگا کام ہوندا، دین دا کام ہوندا تے نبی پاک کر کے جاندے، تے دین تے نبی پاک دے دورے چ مکمل ہو چکا۔ عمر ابو بکر یہی کہہ رہے ہیں نا، عمر تو نویں پچر لاؤ ہیں، تو دین دے وچ اے نویں پچر لاؤ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بے شک حضور نے نہیں کیا، پر بھلائی اے دے وچ ہی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بدعت حضرت ابو بکر مانتے ہیں کہ نہیں۔ چند دن گزرے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، تیری بات ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہر نئی چیز گمراہی ہے، میں کہتا ہوں اصل میں یہ بے ایمان ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ اندر سے کمینے ہیں، نیچ ہیں۔ ورنہ جب یہ بات حضرت ابو بکر کے دور میں فیصلہ ہو گیا، اب یہ سوال ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت ہن اگے بھی یہی ہویا، پھر حضرت ابو بکر عمر ایک ہو گئے، بھی ایک کام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہن ایک کام میں بہوں بڑا کام ہے، قرآن مجید کو جمع کرنا ہے، کرے گا کون؟ اب انہوں نے کہا اس کے لیے حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی وافر دیا ہے، اور ان میں یہ اعتماد کی قوت بھی ہے، یہ کام ان کے ذمے لگاتے ہیں، پھر ایک ٹیم بناتے ہیں جو قرآن مجید کو جمع کرے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا حضور، میں نے کہا تھا پچھلے جمعے کہ حضور دے دورے چینج نہیں سی، اب یہ ہو رہا ہے، سمجھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ تو نے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، کتاب کی شکل میں لانا ہے۔ انہوں نے بالکل وہی جملہ کہا کیف افعلو ما لم یفعل ہو رسول اللہ، یہ اگر اچھا کام ہوتا حضور کر کے جاتے، اگر دین ہوتا تسن نواں کام کرواؤ دین دے وچ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی تیرے علی گل کیتی سی، پر مینوں سمجھ آ گئی تینوں بھی آ ویسے۔ اللہ اکبر، ساری کتابیں پڑھیں۔ چند دن گزرے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ کام میں کیوں کراں جڑا نبی پاک نہیں کیتا، آ کے کہنے لگے رب نے میرا انشراح صدر کر دیا ہے، مجھ پہ حقیقت حال کھل گئی ہے، یہ کام اچھا ہے، کرنا چاہیے۔
ہن دل تے میرا کردا ہے جڑے آدھے نا جی اے نواں کم انہاں نوں رسیاں چ بن کے تے مال روڈ دے اوتے انہاں نوں کوڑے مارنے چاہیے. ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھی ہر کام برا نہیں ہوتا جو نیا ہے. صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ. اب حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ کرنا تے چاہیے پر کم اتنا بڑا کام ہے کہ مجھے کہو نا احد پہاڑ کو کھتر کھتر کے اپنی جگہ سے ہٹا دے وہ آسان ہے، یہ کام مشکل ہے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے کہا کرنا چاہیے. اب حضرت زید تیار ہوئے، کمیٹی بن گئی. اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے ایک آیت حاجی صاحب کے پاس ہے، ایک حضرت کے پاس ہے، ایک خطیب صاحب کے پاس ہے، ایک میاں صاحب کے پاس ہے، ایک ملک صاحب کے پاس ہے. اس طرح کسی کے پاس سورت، کسی کے پاس 2 آیتیں. بھئی سب نے یاد کی ہوئی ہیں، کچھ نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اعلان کیے گئے بھئی جس کے پاس جتنا قرآن ہو جمع کرواؤ. اعلان ہو گیا، سارے ذمہ داری کا احساس کرو. آؤ زید بن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان ہوا، سارے آ گئے. یہ نہیں کہ ملک قرآن آکھیا اے آیت لکھ لو، نہیں، انہاں آکھیا آیت بھی لکھوا، گواہ بھی لیا کہ اے واقعی قرآن ہی ہے. اب 2 گواہ کم از کم گواہی دیتے کہ یہ آیت ہے، یہ اتری تھی، یہ زید کو بھی یاد ہے، مولا علی کو بھی یاد ہے، یہ حافظوں کو بھی یاد ہے، میں نے لکھی تھی، اور اس کے 2 گواہ بھی یہ ہیں. سارا قرآن لکھا جاتا رہا، 2 گواہ آتے رہے، لکھا جاتا رہا، اکٹھا ہوتا رہا. ایک آیت ایسی تھی جس پہ 2 گواہ نہیں تھے. قرآن میں ایک آیت ایسی بھی آئی جس پہ وہ میرا خیال ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ معافی دے. تو یہ آیت میرے دماغ میں آ رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت پہ گواہ صرف ایک تھا. اب مسئلہ بن گیا، بھئی آیت قرآن کی ہے، گواہ پورے 2 مل نہیں رہے. اب وہ گواہ غالباً حضرت خزیمہ تھے. جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں 1-2 دے برابر ہاں. واہ کیا کمال بات آ گئی. میری گواہی قبول کرو، میں اکیلا 2 کے برابر ہوں. انہوں نے کہا تیرے وچ کیڑی خصوصیت ہے، تو کلا 2 دے برابر ہے، تو بڑا چودھری ہے. اس نے کہا، حوالہ دیا، اس نے کہا ایک منزل اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات آئی تھی اور گواہی طلب کی گئی تھی. میں نے کہا تھا آقا میں گواہی دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اکیلے میں نے دی، اور مخالف نے کہا، اس نے کہا یہ تو ایک ہے، گواہ 2 چاہیے. تو حضور نے فرمایا یہ اکیلا 2 کے برابر ہے. یہ شاید اسی وقت کے لیے تھا کہ ایک وقت آئے گا ایک کلہ ہی رہ جائے گا، اور نبی نے پہلے ہی وہ سوراخ بند کر دیا. حضرت ابو بکر نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے.
کیونکہ اس کو ڈبل بنانے والا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول۔ اس طریقے سے قرآن مجید کٹھا ہوا۔ کٹھا ہونا بدعت ہے، مگر یہ وہ بدعت ہے جس سے فائدہ ہوا۔ اگر کٹھا نہ ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ زیریں زبریں نہ لگتی، یہ تے عربیاں نو نہیں پڑھیا جانا سی، یہ ساڑھے کولو کتے پڑھیا جانا سی۔ عرب والے بھی بغیر زیر زبر کے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے زیر زبریں بدعت ہیں، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ سب کے لیے آسان ہو گیا۔ اس کو پھر سپاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا سپارہ، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپاروں کی تقسیم کا ابھی تک پتہ ہی کوئی نہیں چلا کی کس نے تھی، نہیں سمجھ آئی؟ اے جڑے رموز اوقاف وقف ہے، رک جاؤ چل پڑو، قاری صاحبان بیٹھے نے، ایدہ بھی اجی تکر کوئی پتہ نہیں چلیا اے کم کیتا کنے، او جیڑے کم دا پتہ ہی کو نہیں لگا کیتا کنے، او پیتی جان دے ہو تے میلاد دا انکار کیتی جان دے ہو۔ ہیں یہ بدعت، یاد رہے گا کہ نہیں؟ نہیں، بڑا اوکھا کام ہے۔ تسی دو دو پراٹھے کھا کے آندے ہو جمعہ پڑھن، یاد کتوں ہونا ہے؟ جمعے والے دن کم از کم ہلکا ناشتہ کیتا کرو تے جلدی آیا کرو، تے تسی بیٹھے رہندے ہو ہن ذرا دئی آوے تے میں جاواں۔ ہن یاد رکھنا ہے، جے تساں یاد نہ کیتا تے پھر جمعہ تانوں نہیں پڑھانا۔ ایک مسئلے یاد رکھنے والے تاکہ کوئی ڈاکو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ مسجد میں محراب کی میں نے کہا تھا، یہ محراب نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا، عثمان کے دور میں نہیں تھا، مولا علی کے دور میں نہیں تھا، امام حسن کے دور میں نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نہیں تھا، عبداللہ بن زبیر کے دور میں نہیں تھا، او بدبخت مروان آیا اس کے دور میں بھی نہیں تھا، تو پھر یہ بدعت کہاں سے آئی؟ جتے میں بیٹھا ایک کدے کدے آکھیا مولوی صاحب کہ انہوں بھنو، انہوں تروڑو، یہ بدعت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بلکہ کہتے ہیں اس کو اور اونچا کرو، اور اونچا کرو، تے ادھے وچ میرا ممبر بھی بناؤ تے پورا اٹھ ورگا بناؤ تاکہ میں اونچا نظر آواں۔ بیٹھے کتنے نا؟ اتنی بڑی بدعت، قیمتی بدعت، جتنا پیسہ لگتا ہے زیادہ، اور آپ پتہ ہی ٹائلاں چوک کے لا دیتی ہیں نا، پرلے لوگ تے ودے وچ اننے شیشے تے پتہ نہیں گلکاریاں۔ یہ وہ بدعت ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے دور میں ایجاد کی گئی، صرف اس لیے تاکہ پتہ لگے ایک کوٹھا نہیں اے مسیح تے۔ فائدہ ہویا کہ نہیں؟ پہچان ہو گئی، مسجد کی شکل نکل آئی۔ تے ہن جے ایتھے بندہ مولوی سارے لڑ پون تواڈے نال، اے چنگا کام ہوندا تے نبی پاک کروا لیندے، انہوں اللہ ہی لے جاوے۔ مسجد کے مینارے حضور کے دور میں، ہن کعبے والی مسجد دے کنے سونے مینارے، اے بدعتاں انہوں آکھو سعودیاں نو اے سانوں دے دیو، تے جنہیں قالین اے بھی بدعت اے بھی سانوں دے دیو، تے جیڑا خلاف ہے کعبے دا اے اس تو وڈی بدعت، دعا منگو اے بھی سانوں لب جائے۔ وہ غلاف اتنا مہنگا نہیں جتنا ادھے ادھے سونا لگا ہویا ہے۔ میں نے جلدی میں آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کعبے کے غلاف پہ کتنا سونا لگتا ہے؟ سونا، غلاف کی قیمت الگ ہے، اس پہ کئی من سونا لگتا ہے، اور ہر سال نیا۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔
اب آپ کہیں گے پھر کیا ہے؟ بدعت ہے، پر بدعت کون سی ہے؟ مجبوراً کہوں گا کہ یہ بدعت ہے قبول بدعت ہے۔ ہن میں کی آکھاں؟ ہن سعودی والے سارے پیتی بیٹھے ہیں، آپاں بھی پیتے بیٹھے ہیں، تے جا کے انہوں چوم بھی آندے ہیں۔ بدعت کو چوم کے ہم آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ محض کپڑا ہے، چکر یہ بن گیا کہ لگا یار دے نال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے مزہ آتا ہے اس کو چومنے کا، کیونکہ اللہ کے پیارے عظیم حسین گھر کے ساتھ لگ گیا ہے، بدعت ہونے کے باوجود پیارا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے ظالم بادشاہ رہے نا، پہلے ظلم سے زمین کو بھر دیا، ٹیکس لگا لگا کے، مہنگائی کر کر کے، یوں آج کل مہربانی ہو رہی ہے، انہاں گودا کٹ لیا عوام دا بادشاہاں نے، تے او سارا پیسہ نچوڑ کے کعبے دا بھاری غلاف بنایا، بندے بھوک مردے رہے، کعبے ہوری کپڑے پاندے رہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشد کہا گیا ہے کہ حضرت عمر کے بعد دوسرا عمر خدا نے پیدا کر دیا، حالانکہ ظالم بادشاہوں میں پیدا ہوئے، ظالموں کی اولاد تھے، لیکن چوراں دے گھر مور، نہیں چوراں دے گھر ولی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ آئے تو آپ کو آپ کے وزیر خزانہ سیکٹری نے کہا کہ حج کا موسم آ رہا ہے اور جو بھی نیا بادشاہ بنتا ہے وہ کعبے کو نیا غلاف چڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کعبے ہرانو آکھو پرانے تے گزارا کرو۔ میں ہن تانوں سمجھان واسطے پہ آدا، انہاں کیا کعبے ہرانو آکھو او پرانے کپڑے پائی رکھو، اے جیڑے کپڑے ہن تانوں پوانن او تواڈی بجائے میں غریباں نوں پوا دے ساں، بھلا ہو سی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں سارے منہ پھلا کے یہ جو دیگ تم نے میلاد پہ پکائی یہ تم کسی بیوہ کو دے دیتے تو میں کہہ سکتا ہوں اے جیڑا تسا ریونڈ کیتا نا 3 دہاڑے والا تے ارباں روپیہ لگ گیا، اے تسی 3 دن والا جلسہ نہ کرو ریونڈ والا، اے غریباں نوں دے دیو، ہر ہزاراں دا بھلا ہو۔ کبھی کیلکولیٹ کرو یہ جو ریونڈ میں اجتماع ہوتا ہے کھانے کا خرچہ کتنا، بسیں آتی ہیں ان پہ خرچہ کتنا، کروڑوں میں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ ساڑا میلاد والا جڑا ایک حلیم دی دیگ تانوں چبدی پئیے تے اے اربوں روپیہ اڑا دیتے ہو ہوا میں جی۔ اور یہ کس کی سنت ہے، کس نبی کی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ پہ پین تے آمن مولوی فضل الرحمان 40 لاکھ روپے دی لسی پی گیا، ظالم دیا پترا ساں تے 40 لاکھ نال پوری وسطی نو روٹی کھوا لوی ہے۔ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا، کعبے کا غلاف اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بھوکے ننگے انسانوں کا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ کوئی سمجھ شریف میں آیا؟ ہے کعبے کا غلاف بھی بدعت، لیکن اچھی بدعت اس لیے ہے، بدعت حسنہ اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ صدیق پورے علی مسیت ہو رہے، مکے آلا خدا دا گھر ہو رہے،
تاکہ پتا چلے جیڑی حاجی محمد صدیق صاحب چودھری صاحب نے بنائی وہ مسجد اور ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ نے گھر بنایا وہ اور ہے۔ اور اسی لیے میری اور تیری قبر پہ چادر نہیں ہوتی، علی حجویری کی قبر پہ اسی لیے چادر ہوتی ہے۔ نہ کعبے کو سردی لگتی ہے، نہ بابا حضرت علی حجویری کی قبر کو سردی لگتی ہے۔ جیسے کعبے کو غلاف اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی شان کا پتہ چلے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئیے کیوں قبراں تے غلاف پائید ہے؟ اور تانا کیا دیتے ہیں؟ ایک پنڈی کا مولوی تھا، وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتا تھا انہاں دے علی حجویری نو سردی لگ دیئے، انہاں دے میاں میر نو سردی لگ دیئے۔ اساں آکھیا اساڑے علی حجویری دے اتے تے 5000 دی چادر ہے تے اپنے کعبہ صاحب دے اتے تے کعبے دے وچ بندہ ہی کوئی نہیں، اتھے تے بندہ بھی تے آئے نا، اتھے تے کوئی عقل چھان دیئے جتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات، اتھے تساں 37 کروڑ ریال، یہ بہت پہلے کی کیلکولیشن میرے دماغ میں ہے، اب تو خیر سے 60 کروڑ سے بھی اوپر چڑھا گیا ہوگا۔ تو اتنا قیمتی غلاف کعبے کو کیوں پہنایا؟ کعبے کو سردی لگتی ہے، حالانکہ مکے دے وچ سردی پہندی ہی نہیں، وہ دسمبر دے وچ بھی اے سی چلانا پہندا ہے، اتنی غضب دی گرمی، ایک گرمی اتوں اتنا موٹا غلاف، گل ہو گئی نا صاف، کہ اس لیے کعبے کو غلاف پہنایا جاتا ہے تاکہ کعبے کی عظمت کا پتہ چلے، کعبے کی شان کا پتہ چلے۔ تو پھر لکھ رکھیں کہ شان اور تقدس کے معاملے میں، عظمت کے معاملے میں کعبہ پیچھے ہے، علی حجویری آگے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ کو ذرا بوجھ محسوس ہو رہا ہو، بوجھ نہ محسوس کریں، میرے نبی نے کعبے کو دیکھ کے خود فرمایا تھا او کعبہ او قبلہ تو شان والا ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ امتیاز ہے، یہ شان ہے، یہ پتہ چلے کہ اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ کے گھر پہ بھی بدعت والا غلاف ہے، مگر اس سے کعبے کی شان کا پتہ چل جاتا ہے، کعبے کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے، کعبے کے تقدس کا پتہ چلتا ہے، بندے کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ کعبے دی اللہ نہ اللہ یاد رکھیں۔ اور یہ سواریاں، میں کس سواری پہ آتا ہوں؟ اونٹنی پہ آتا ہوں، گدھی پہ چڑھ کے آتا ہوں، کس پہ آتا ہوں؟ گاڑی پہ۔ نبی پاک کے سواری پہ ہوتے تھے۔ چھوٹے سفر میرے نبی جتنے کرتے تھے گدھی پہ کرتے تھے، یا گدھا، مؤنث مذکر گدھا، یا حضور کے چھوٹے سفر جتنے ہوتے تھے کس پہ ہوتے تھے؟ گدھے پہ، گدھے پہ۔ کدے کسے لاہورچ مولوی نو، شیخ الحدیث نو، پیر نو کھوتے تے چڑھے آوے کیا جے؟
جی ہن جڑے چوکھے سنتاں دے پابند او بولو. کھانے پہ بڑا زور ہوتا ہے. پکڑ ایک سنت وہ ہے جو حضور نے 1 بار کی، 2 بار کی، 4 بار کی. تے کھوتے تے سواری، گدھے پہ سواری میرے نبی نے او حلیمہ کی گود سے لے کر مدینے تک 63 سال میرا نبی گدھے پہ سواری فرماتا رہا. ایک کنی پکی سنت ہے. ناراض نہ ہونا ہے کہ نہیں؟ چلو تسی اپنا دسو، تسی ہن کھوتے تے چڑھ کے آئے ہو، توانو ہن کوئی کھلو کے دروازے دوتے لڑ پوے تواڈے نال کہ یہ تو بدعت ہے، آپ رکشے پہ سوار ہوئے یہ بھی بدعت، بس پہ آئے یہ بھی بدعت، سائیکل پہ آئے یہ بھی بدعت. اب آپ کہیں یہ اس وقت تھی نہیں سواری، تو سوال یہ ہے کہ تو پھر تو اس کے لیے بھی مانے نا کہ یہ جھنڈیاں تھی نہیں سمجھ آئی؟ انہوں ہضم کیتی جاندے ہو. اوے جھنڈیاں ہوتی تو تب بھی لگتی، کمکمے ہوتے تب بھی روشن ہوتے. رب نے کمکموں کی بجائے میلاد پہ آسمان سے تارے ہی نیچے لٹکا دیے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا گڑا دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا. جو رب کے کرنے والے کام تھے اس نے کر دیے تھے، اشارے دے دیے تھے یہ بھی یار کے میلاد پہ ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ہم نے تو ایک گھر کو روشن کیا اور تجھے تکلیف ہونے لگی ہے. حضور سیدہ آمنہ پاک، سیدہ ام عثمان، سیدہ شفا، یہ ساری دائیاں کہتی ہیں کہ جب سرکار دنیا میں آئے تو پوری کائنات نور سے بھر گئی. اللہ. تو یہ سواری کی بات میں نے کی. سنت تو وہ ہے، سنت وہ ہے، یہ وہ سنت ہے، یہ جائز ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ سنت ہے، یہ جائز ہے. نبی پاک نے اپنا بغیر چھنا ہوا جو کا آٹا، کیا ایک جو اور وہ بھی ان چھنا، میرے نبی نے ایک بار بھی چھان کے آٹا نہیں استعمال کیا. چھان کے کھانا بدعت ہے لیکن جائز ہے. کیا ہے؟ میرے نبی نے پوری زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لیکن پیٹ بھر کے نہ کھانا سنت ہے، پیٹ بھر کے کھانا جائز ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ حضور نے آدھی روٹی کھائی، پونی کھائی، آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان حساب سارے آپ اپنا کر لو. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. زیادہ کھا لیا جائز ہے. حضور کے گھر میں سالن یا پکا نہیں، پکا تو ایک پکا، میرے گھر میں 3 پکے، ایک پکنا سنت، 3 پکا لیے جائز. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے. حضور نے شربت پیا تو کون سا پیا؟ شہد کا. اور آپ نے کاکا کولا کیا پیا؟ کوکا کولا. کوکا کولا پیا. تو شہد کا شربت سنت
کوکا کولا جائز، حرام نہیں ہے بدعت مگر جائز ہے۔ میرے نبی نے کپڑے پہنے وہ کھڈی کے تھے، آپ نے مشینوں والے بنے پہن لیے، وہ سنت یہ جائز، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے۔ سرکار نے کچے برتن میں ساری عمر کھایا، ہم نے سٹیل سے بھی آگے کام نکل گیا، تو وہ سنت یہ جائز۔ سرکار نے عام پوری زندگی میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، تساں پوری پوری پیٹی کھا گئے۔ عام، میرا آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء سے جا پوچھو، انہیں کہو کہ آم کے حلال ہونے کا ثبوت دو۔ میں کہتا ہوں یہ 70 مرتبہ جم کے بھی آپ کو نہیں دکھا سکیں گے کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ آم حلال ہے۔ یہ ان تواڈے واسطے ایک میں سوال چھڑ دیتا ہے، بلکہ چنگاری چھڑ دیتی ہے، لب دے رہو۔ پھر دوسرا بھی اب آ گئی ہے بات، جو کہے نا کہ فلاں چیز حلال حرام فلاں لکھا دکھاؤ، اسے کہو بھینس کا ہمیں دکھا دو کہ بھینس کا دودھ پینا حلال ہے، جائز ہے، دکھا دو کسی حدیث میں نبی پاک نے پیا ہو، صحابی نے پیا ہو۔ یہ سوال ہے میرا، جیڑا منہ کھول کے آکے نا جی حضور نے کم کیتا، انہوں آکے لمیاں چھڑ، دو سوالوں دا جواب دے، یا ثابت کر کتے لکھے آئے بھینس حلال ہے، دکھا۔ جاموس کہتے ہیں عربی میں، جاموس کا لفظ کسی حدیث، ضعیف حدیث، کمزور حدیث میں دکھا دو کہ بھینس حلال ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، حلال ہے۔ تے آپاں کیڑے چیز دا زیادہ پیندے ہاں؟ بکری دا تانوں چنگا نہیں لگدا، اونٹنی تے تانوں مزہ نہیں آندا، تے گیڑا گاں دا بھی تانوں آدھے پتلا ہے، جو پیندے ہو انہوں پہلے حلال ثابت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ دو سوال پوچھو گے جا کے اپنے، وہ وڈا جیڑا موحد ہر بات پہ کہتا ہے لکھا دکھاؤ، اسے کو اپنے سارے پیو کٹھے کر لکھا دکھا، آم کو حلال ثابت کرو اور بھینس کو حلال ثابت کرو، پاک ثابت کرو۔ ٹھیک ہے، جیڑے ویلے وہ تانوں جواب دے دے میں نوں دس دینا، تے پھر میرے کو بعد وچ پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے، ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تو ہی بتا یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بدعت بدعت کر کے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہے، نہ قرآن بچے گا، نہ مسجد رہے گی، نہ کعبہ رہے گا، نہ تیری ذاتی زندگی بچے گی، سب کچھ اجڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نئی ہیں۔ یہ سپیکر یہ حضور کے دور میں تھا، یہ گلاس نہیں تھا، یہ ہماری ٹوپیوں سے لے کر یہ ہمارے لمبے لمبے جبے کبے، یہ ساری بات کی پیداواریں ہیں۔ اب لے دے کے کیا ہوگا؟ کہیں گے جس کی اصل دین میں ثابت ہے وہ جائز ہے۔ اب آ جائیں گے راہ پہ، لیکن ان کے گردن میں پہلے رسا فٹ کرنا پڑے گا، تب آئیں گے، ویسے نہیں آئیں گے۔ ویسے یہی کہیں گے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سمجھ کسے دے پیو نوں نہ آوے، آکی کی جانے غین غین کے ڈراوے دے دے کے لوگوں کو شرک اور بدعت، دو لفظ ان بدبختوں نے یاد کر رکھے ہیں، پوری امت کو آگے لگا رکھا۔ اب کہتے ہیں جس کی اصل دین میں ثابت ہو، مدرسہ اس لیے جائز ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے۔ اصل کیا ہے؟ کہ علم پھیلانا۔ جب علم پھیلانا ثابت ہو گیا تو پھر عمارت بنانا بھی آ گیا، پھر استاد بنانا بھی آ گیا، پھر کمرے بنانا بھی، اوپر ساری عمارت کھڑی ہو گئی۔ اسی لیے ائمہ اسلام
ابھی عزیزم محمد حسان صاحب نے آپ کو جو بتایا، حضرت امام ابن حجر حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، اسلام میں جس کو شیخ الاسلام کہا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میلاد کی اصل بھی ثابت ہے۔ اب انہوں نے دلیل جو انہوں نے آپ کو سمجھائی میں دوبارہ آپ کو کندے مکرر کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ اصل میلاد کی ثابت کیسے ہے؟ حضرت امام ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کے شارح، شیخ الاسلام جن کا لقب تھا، آپ فرماتے ہیں سرکار آئے مدینہ، مدینے کے اندر آپ نے یہود کو دیکھا، یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھنا بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اس دن کو یادگار کے طور پر ہر سال مناتے تھے۔ پوچھا میرے نبی نے یہ دن کیوں بار بار یاد کرتے ہو، اس دن یہ عبادت بھی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا۔ دو نعمتیں ہو گئیں، دشمن کو غرق فرمایا، نبی کو اور قوم کو بچایا۔ دو نعمتیں ہوئیں، دشمن دین برباد ہو گیا، اللہ کا نبی آباد ہو گیا۔ اس لیے یہ دن مناتے ہیں، یاد رہے گا۔ فرعون برباد ہوا، اللہ کا نبی آباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کم از کم 6 لاکھ امتی تھے، اور فرعون کے پاس لشکر 15 لاکھ سے زیادہ تھا۔ وہ بلا بن کے پیچھے آیا، موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے، اب آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گئی فرعون کی فوج، اور فوج کتنی تھی؟ 15 لاکھ سے اوپر۔ وہ دشمن سارے فرعونی بیچ میں پھنس گئے حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اب قوم نے مارا نعرہ، او موسیٰ سانو مروا چھڑے آئی، نہیں سمجھ آئی؟ آگے دریا ہے، پل ہے کوئی نہیں، آگے جاتے ہیں ڈوب کے مریں گے، رکتے ہیں پیچھے دشمن خونخوار درندہ بن کے آ رہا ہے۔ 80 پھڑے گئے نالا مدرکون، 80 پھڑے گئے اے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا اوے نبی تواڈے نالے تانوں مرن نہیں دیندا۔ جے موسیٰ بنی اسرائیل نو نہیں مرن دیندا تے موسیٰ دا سردار محمد عربی سانو بھی نہیں مرن دیندا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تسی مردے مرن میں تانوں نہیں دیندا۔ انہاں آکھیا اگے دریا اور طوفانی موجیں منہ کھول کے ڈرا رہا ہے، پیچھے فرعون ہم سے 3 حصے لشکر اوپر لے کے آ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب دریا کے کنارے پہنچے رابطہ کیا ہیڈ آفس میں، ہون کی کراں
انہاں وچ بندے دے پتراں والا کام کوئی نہیں تے ایک بھی مر گیا انہاں مینوں ساری عمر جیون نہیں دینا تو ساڈے بندے مروائے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے مار دریا کی چھاتی پہ چنگا انجینئر ہے رکھ کے مارا عصا پانی کے سینے پہ ایک پل بنا پیچھے تکیا انہاں آکھیا اساں تے ایک دوجے دے پیچھے نہیں ٹرنا نہیں سمجھ آئے اساں تا بٹ ہوندے ہاں اساں مولوی ہوندے ہاں تے اساں 12 قبیلے تھے نا 12 قبیلے انہوں نے کہا یہ ہماری توہین ہے ہم ان کے پیچھے چلیں دوسرے نے کہا یہ ہماری توہین ہے ہم ان کے پیچھے چلیں جے سانو پار ٹپانائی تے لنگانائی ساڑی پول الگ بنا میں صدقے جاواں کیوں دی سونی قوم میں پچھو موت سرتے کھلوتی ہے اے زد لئی کھلوتن آدھے کی نے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند وہ اس ویلے تے ایک ہو جاؤ وہ موت دے ویلے بھی ایک نہیں ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پل الگ بنا ورنہ ڈوبنا منظور ہے پیچھے کسی کے اللہ پاک کو حضرت موسیٰ نے کہا مولا یہ تو بڑے ضدی بڑے نامراد ہٹ دھرم بے برم بے شرم یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا مار پھر دوسری مرتبہ عصا 12 پل پلوں پہ چڑھ گئے اب وہ گزر گئے پیچھے جو آیا لشکر اے پل فرعون دا بنیا تھوڑا سی جو کھلوتا رہندا جن کے لیے بنا تھا انہی کے لیے چلا تھا بس وہ پار اتر گئے پیچھے فرعون آیا اور پل پانی میں غرق اللہ نے فرمایا انہوں بھی آن دے فرعون رکنے لگا حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو گھوڑے پہ سوار ہو اور فرعون کے آگے اپنا گھوڑا لگا دے جب تیرا گھوڑا تیرے گا نا پانی پہ اے آکھن گے اپنا ہی بھیرا کوئی اگے جا رہے ہے جے او نہیں ڈبدا سی بھی نہیں ڈبنا آؤ پیچھے جبریل کتھوں ڈبے وہ جو بیچ میں آیا ساری قوم نے لگائی چھلانگ آئی صدا او دریا کھول جا کھلا فرما کھا جا 16 پتہ نہیں 15 لاکھ کا لشکر غرق یہ ہے نبی نال لگن تے نہ لگن دا فرق نہیں سمجھ آئی واہ واہ چنگیاں دے سنگ رلیاں میری جھولی دے وچ پھول پے تے بریاں دے سنگ رلیاں میرے پچھلے بھی ڈول گئے اے یہو او نامراد فرعونی رول گئے ایک غلطی کر کے بھول گئے انہاں آکھیا موسیٰ پار اتر گیا ہے وہ بھی بندہ ہے اسی بھی بندے ہیں او کمزور ہو کے نکل گیا ہے اسی تے شہزور ہاں انہاں نو پتہ نہیں سی کہ موسیٰ دے کول عصا ہے کیوں جی یہ عصائے موسوی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے یہ نجات ہوئی فرعون ڈوب گیا ٹھیک ہے قوم ڈوبی برباد ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور امت پار نکل گئی مدینے میں آئے تو کہنے لگے فرعون اسی دن ڈوبا تھا ہن سمجھو فرعون اسی دن ڈوبا تھا ہم اسی دن
تر گئے تھے یہ نعمت ہم پہ برسی اس لیے یہ دن منا رہے ہیں۔ نبی پاک نے سنا، یہ نہیں کہا یہ یہودیوں پہ نعمت برسی، یہ نہیں کہا یہ موسیٰ کی قوم کے لیے ہے، آپ نے فرمایا نحنو احق بے موسیٰ سامہ و امر بصیامہ، آپ نے فرمایا نعمت موسیٰ تے وسیع تے او دی قوم تے او بھی رب نو منن والے، اساں بھی رب نو منن والے، تسی بھی اے دن مناؤ، میں محمد بھی مناواں گا۔ جی نعمت آئے یہودیوں پہ، دن منائے میرا نبی، منائے اور منوائے، اور پھر ایک نعمت صرف یہ ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچی، اس نعمت کو حضور بھی منا رہے ہیں، کلیم اللہ بھی منا رہے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو پوری کائنات بچی۔ نہیں سمجھے؟ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں صرف اللہ نے دریا سے نہیں بچایا، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، اللہ سے نبی نے بندوں کو ملایا، اسی کے صدقے قرآن آیا، ایمان آیا، اللہ نے چہرہ بچایا، ایمان کا شان عطا فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں کب آئیں؟ حضور آئے۔ کون آیا اج دنیا اتے تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، اج ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آئیاں، تے جس نو حاصل کرن دی خاطر تے پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی وہ کہتے ہیں ایک یہ اصل ہے میلاد کی، دوسری وہ کہتے ہیں انہیں نظر نہیں آئی، میں بتاتا ہوں۔ امام ظاہر ہے سمندر ہے نا، جو بھی نیک نیتی سے غوطہ لگائے گا نیا موتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے بکرے ذبح کیے، پھر صحابہ کی دعوت کی، انہیں کھلایا، فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نے عقیقہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر عقیقہ بھی فرمایا، عقیقہ بھی جان کے لیے اظہار شکر ہوتا ہے، ربا تو زندگی بخشی اساں خوشی منا کے ایک قربانی دیتی۔ اب فرمایا لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے تو وہ عقیقہ جو 7ویں دن والا وہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ نبی پاک کا عقیقہ 7ویں دن آپ کے دادے نے کر دیا تھا، اب جو حضور نے کیا یہ میلاد کی خوشی کی تھی، اپنی ولادت کی۔
نہیں سمجھ آئی؟ اب ذرا جلدی جلدی تیسری حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو آج کل بھی اعتراض ہوتے ہیں وہ 9ویں صدی میں جواب دے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ نبی پاک کے میلاد کی خوشی منانا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی شرح بھی آگے انہوں نے علماء سے بھی نقل کی، خود بھی بتائی۔ فرماتے ہیں ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت اتری ہے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اتنا بڑا بدبخت تو کوئی بھی نہیں گزرا جس کے بارے میں پوری قرآن کی سورت اتری ہو۔ قیامت تک یہ لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ۔ یہ ترجمہ بنتا ہے تبت یدا ابی لہب۔ اللہ پردے رکھنے والے نے اس کے پردے پھاڑ دیے۔ قیامت تک اس کو اور اس کی بیوی کو جو قرآن ثواب کے لیے پڑھے گا اس پہ لعنت پڑے گی۔ اتنا بڑا بدبخت جب مر گیا، حدیث بخاری شریف میں ہے، مر گیا، مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا۔ شارحین نے لکھا حضرت عباس نے جو اس کے بھائی تھے انہوں نے دیکھا، پوچھا سنا میرے بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا جہنم میں جل رہا ہوں، کوئی خیر نہیں میری، ذلیل ہو رہا ہوں۔ ہاں جب پیر کا دن سوموار کا دن آتا ہے، سقیت من ہذہ، اس نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے کچھ رس کچھ چس، اس انگلی سے مہربانی ہوتی ہے ہر پیر کو۔ یاد رکھنا کیا کہا بخاری شریف میں؟ ہر پیر کو اس انگلی سے کچھ چوسنے کو ملتا ہے اور عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوچھا حضرت عباس نے خواب میں یہ خیر کیوں ملتی ہے؟ کہا شاید میں نے اسی پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور میری نکرانی سویبہ نے میری لونڈی زر خرید تھی، اس نے مجھے آ کے کہا تھا کہ میرے سردار میرے مالک تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا، مبارک ہو۔ میں نے رشتہ داری کے جوش میں، بھائی کے بیٹے کی پیدائش کے جوش میں آ کے کہا جا سویبہ تو نے اس بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کروڑ بات پہ ایک ہی بات بھاری ہے، جے بندہ کلمہ گو تے بندے دا پتر ہوئے، نمک مردار نمک حرام نہ ہوئے، میلاد کے لیے یہی کافی ہے۔ ہٹ دھرم، بے حیا بے شرم نہ ہو، تھوڑا سا ایمان ہو کافی ہے۔ کافر پکا کافر کہہ رہا ہے اس انگلی سے شربت، ٹھنڈا پانی، سکون، آرام، کافر ہے۔ اور کیوں؟ وجہ بھی بتائی خود کہ سویبہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں نے کہا جا اس کی تو نے خوشخبری سنائی، اس خوشی میں میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام شمس الدین دمشقی تک، شاہ عبد الحق محدث دہلوی تک، ساری امت کے صاحب علم اولیاء علماء وہ کہتے ہیں ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں۔
وہ بے کلمہ تھا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے بھتیجے کے میلاد کی خوشی کی، ہم رسول اللہ کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، اسے مرنے کے بعد چین ہے، قرار ہے، ہمیں تو نبی پاک سے پیار ہے۔ قانون بھی سن لو، قرآن کا قانون یہ ہے کہ کافر گنگا رام نہیں سمجھ آئی، یہ لاہور والے سمجھانا تے بڑی سوکھا ہے۔ ایک گنگا رام ہسپتال تھوڑے چاچے بنوائی ہے نہیں، داتا نگر والے بنوائی ہے یا صدیق پورے والے بنائی ہے، ایک گلاب دیوی تساں بنوائی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنوایا، نہیں چھوٹ سکا۔ گلاب دیوی ابھی تک مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایچی سن کالج پر کس نے بنوایا؟ وہ ایک کافر جو بھی بڑے سے بڑا کام کر جائے گا، اللہ شہرت دے کر بدلہ دے دے گا کہ تیری شہرت رہے گی، تیرا دنیا میں نام رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، آخرت میں عذاب ہلکا کافر کا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث بخاری کی ہے، ابو لہب کٹا کافر ہے، اسے کیوں عذاب ہلکا ہو رہا ہے؟ فرمایا باقی کافروں کی بات اور ہے، اس کافر کی بات اور ہے، انہوں نے نفع پہنچایا باقی ذات کو، اس نے خوشی منائے محمد عربی کی۔ تسا غور نہیں کیتا تو لو، رب نے قانون بدل دیا، دستور بدل دیا۔ کیوں؟ کہا یار کے میلاد کی خوشی منا رہا ہے، جے سارے کافرانو عذاب دیواں اینو بھی دیواں، لوکی آکھن گے ایک کیڑا پیار کی توئی، واہ جو پیار کی توئی، رول لی توئی وچ روہی، واہ وہ سجن تیرے وعدے۔ یہ پیار ہے۔ دستور میں ترمیم آ گئی، کافر ہو کے بھی میلاد منائے گا، وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، تو جو کلمہ پڑھ کے میلاد منائے گا، امام سیوطی کہتے ہیں اللہ سے امید ہے جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جنت میں۔ جی ہن یا بخاری نو چک کے دریا برد کرو یا مان لو۔ ابو لہب کے کافر ہونے میں شک بھی نہیں کر سکتے کہ تبت یدا، پکی صورت ہے جو اس کے سر پہ کوڑے برسا رہی ہے، لیکن یہ آواز بخاری شریف سے آ رہی ہے کہ اسے پھر اس انگلی سے جس سے کیا اشارہ، یہ ہے حسین نظارہ، کتنا ہے مدنی پیارا۔ اسی سے بندے کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ محبوب کی یاد، محبوب کا میلاد کتنا میرے رب کو پیارا ہے۔ ایک کافر کو بھی محروم نہیں کیا کہ اے نہ آکھے میں تیرے یار دے میلاد دی خوشی وچ ایک لونڈی آزاد کیتی سی تے تو ساڈے نال کی کیتی۔ انہیں آکھیا سارے جہان نو دنیا میں شہرت دے وانگے، لیکن یار دا جیڑا علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، کنے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، علماء دیوبند میں بہت
بہت بڑا عظیم نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی, آگے انہوں نے فرمایا, لکھتے ہیں, ان کی کتابیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ, اس میں لکھا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا تھانہ بھون پڑھتے ہیں اسے, تھانہ بھون, جس علاقے میں وہ رہتے تھے, وہ کہتے ہیں وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی, روز 2-3 جنازے نکلنے لگے. میں نے سرکار کی ایک کتاب ہے نشر الطیب, جس میں پہلا باب ہے نور محمدی کا بیان, پھر ولادت محمدی کا بیان, پھر معراج محمدی کا بیان. آگے لکھتے ہیں جس دن میں 2-3 ورقے لکھتا حضور کے نور کے ذکر, حضور کے میلاد کا ذکر, اس دن ایک بھی جنازہ نہیں اٹھتا تھا. جس دن میں حضور کے ذکر میں کچھ نہیں لکھتا تھا 2-3 بندے مر جاتے تھے. پہلے وہ کہتے ہیں میں سمجھا اتفاق ہے, لیکن پھر میں نے تجربہ کیا کہ 3 ورقے 4 ورقے سرکار کے ذکر کے لکھے, یہ موت کی بیماری ٹلنے لگی. وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ برکت ہے نبی کی یاد کی. کیوں جی؟ اگر مولانا صاحب 2 ورقے لکھے میلاد کے بیان میں, موت ٹل جائے, یہ موت رب دیتا ہے یا اسرائیل دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. زندگی بھی اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ کو پتا چل گیا کہ اس علاقے میں یار کا ذکر ایک مولوی صاحب لکھ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں لکھنے کی آواز زیادہ ہے یا بولنے کی زیادہ ہے؟ قلم دیوار پہ چلے اس کی صدا اونچی جائے گی یا خان محمد قادری کے منبر پہ سپیکر پہ بولنے کی آواز اونچی جائے گی؟ اس لیے یاد رکھو آپ کو اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, عین ممکن ہے, عین ممکن ہے یہ جو آپ بچ رہے ہیں, ہم بچ رہے ہیں, یہ کسی کی یاد کا صدقہ ہے, یہ کسی کے نام کا صدقہ ہے, یہ کسی کے درود و سلام کا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. وآخر دعوانا